اب تو بینک والوں نے سود کی شرح بڑی کم کر دی ہے، لیکن بہرحال ہر کسی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں 100 روپیہ جمع کراؤں گا اور 100 پر مجھے 10 روپے مل جائیں گے، اور وہ بڑی خوشی سے جا کے جمع کرا دیتا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے، سنیں اللہ کیا کہتا ہے، آپ نے سنا ہے اللہ کیا کہتا ہے؟ اچھا کمال ہے یار، بینک والے کہتے ہیں کہ سال کے بعد 100 پر 10 روپے دیں گے، سب کو یقین ہوتا ہے کہ یہ 10 روپے دیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ لوگوں سنو، میرے راستے میں خرچ کرنے کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی ایک دانہ بوتا ہے، اس میں سے 7 بالیں نکلتی ہیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی اللہ ایک دانے کے بدلے 700 دانے دیتا ہے، 700 گنا دیتا ہے۔ اور قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ 700 کا وعدہ کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھا دیتا ہے اس سے بھی زیادہ جس کے لیے چاہتا ہے۔ تو اللہ پر کسی کو یقین نہیں آتا، اللہ پر یقین نہیں آتا۔ یعنی عجب بات ہے، ایمان دیکھیں لوگوں کا، یہ کیا ایمان ہے کہ اللہ کے دشمنوں کی بات پر یقین آتا ہے، سود خوروں کی بات پر، اور اللہ کی بات پر یقین نہیں آتا۔ اور کیا اللہ نے غلط کہا ہے؟ خدا گواہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر پاک مال ہو، پاک جذبے کے ساتھ دیا گیا ہو، تو وہ ایک دانہ 700 دانے بن جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بن جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ بن جاتا ہے۔ اب میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو سمجھاتا اور مثالیں دیتا، واقعات سناتا۔ یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، آپ کچھ نہیں جانتے لیکن یہ تو جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر اللہ کے راستے میں دے دیا تھا۔ آپ کو اس واقعے کا تو پتہ ہے۔ اور خطیب حضرات، مولوی حضرات، علماء حضرات، پروفیسر حضرات، لوگوں کو درس دینے والے حضرات مختلف انداز سے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات ہو وہاں یہ واقعہ ضرور بیان کیا جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق نے سارا گھر دے دیا تھا۔ اچھا میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی اس بات کو سوچ کر کہ لوگوں کو یہ تو پتا ہے، لوگ اس کو بڑا بیان کرتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے سارا سامان دے دیا تھا، لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ اللہ نے ابوبکر کو کیا دیا تھا۔ کمال ہے یار، جو کچھ اللہ نے دیا لوگ اسے بھول گئے۔ میں نہیں کہتا کہ اللہ نے 700 گنا دیا، اللہ نے ابوبکر کو پتہ نہیں کیا کیا دیا تھا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کو یہ دیا کہ بنو تمیم کمزور فیملی، کمزور شاخ کا فرد ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر کو محمد کا جانشین بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری دنیا ان کے حوالے کر دی، ساری دنیا۔ یہ لو، اگر یہ 700 گنا ہے تو بھی لو، اگر اس سے زیادہ ہے تو بھی لو۔ پوری دنیا اور صحابہ کی پوری جماعت کو ابو بکر صدیق کا متی بنا دیا۔ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے ابو بکر کو کیا دیا، یہ سوچتے ہیں کہ ابو بکر نے اللہ کو کیا دیا۔ واللہ جس طرح ابو بکر کو اللہ نے دیا اسی طرح ہر بندے کو اللہ دیتا ہے۔ یہ قوم، یہ امت سب کچھ ہونے کے باوجود کیوں کنگال ہو گئی ہے؟ کیوں کنگال ہو گئی ہے؟ کہ یہ نفس اور شیطان کے راستے میں تو خرچ کرتی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتی۔ پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ تو خیر پنڈی ہے، یہاں یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے شہروں میں جاتے ہیں جہاں ہم یہ پروگرام رکھتے ہیں، کیونکہ اس پروگرام کو تو نہ چاہنے کے باوجود، محنت نہ کرنے کے باوجود یہ پروگرام شہر کے اندر پھیل جاتا ہے اور بڑی تعداد میں لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں یہ پروگرام ہوتا ہے وہاں انتظامیہ کو بخار چڑھ جاتا ہے،
بالکل بخار چڑھ جاتا ہے۔ آپ یہ جو انتظامیہ ہے اس کا ٹیمپریچر چیک کر لیں، اس کو بھی بخار ہوگا، ہو سکتا ہے تھوڑا ہو لیکن ہوگا۔ کیوں بخار چڑھ جاتا ہے؟ وہ کہتے ہو یہ عرفان صاحب نے کہ چکر چلایا ہے، انیاں کرسیاں، انے ٹینٹ، پیسے کتوں آن دے؟ پیسے کون دے گا؟ بخار چڑھ جاتا ہے اس لیے کہ یہ قوم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتی الا ماشاء اللہ، نہیں کرتی، حوصلہ ہی نہیں پڑتا۔ اول تو ہاتھ جیب میں جاتا نہیں، چلا جائے تو جیب میں جا کر کانپنا شروع ہو جاتا ہے، باہر ہی نہیں نکلتا، جیب میں جا کر ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور سنو، واللہ واسع علیم، اللہ وسعتوں والا ہے، وسعتوں والا ہے، ساری وسعتیں اس کی ہیں، سارے خزانے اس کے ہیں، اور وہ علیم بھی ہے، جس نے جو خرچہ اس کو بھی وہ جانتا ہے اور جس جذبے کے تحت خرچہ اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے، حکمت سے کیا مراد ہے؟ دنائی دیتا ہے۔ وَمَن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جو اس کی طرف سے دنائی دیا گیا، حکمت دیا گیا، اس کو اللہ نے بہت بڑی بھلائی دے دی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، لیکن پھر بھی عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں، بے عقل لوگ نصیحت نہیں پکڑتے۔ بڑے سخت الفاظ اللہ استعمال کرتا ہے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے، میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو واقعی مجھے بعض اوقات ہنسی آ جاتی ہے پڑھتے پڑھتے کہ کمال ہے۔ حکمت دنائی کو کہتے ہیں، ظاہر ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ حکمت دنائی کو کہتے ہیں، سمجھداری، دنائی، معاملہ فہمی، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ جمع کرنا دنائی ہے، اللہ کہتا ہے کہ پیسہ خرچ کرنا دنائی ہے۔ یہاں حکمت سے مراد پیسہ خرچ کرنے کی سوچ اور سمجھ ہے، یہاں حکمت سے کچھ اور مراد نہیں ہے۔ یہاں جو حکمت کے الفاظ ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جس انسان کو یہ ذہن دیا نا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچے، اس کو اللہ نے دنائی اور سمجھداری اور حکمت دی، وہ سیاںا بندہ ہے۔ ہم کہتے ہیں جو جمع کرے وہ سیاںا ہے، ہم تو خرچ کرنے والے کو کہتے ہیں بے وقوف مت ماری دی، اوتھے بھی دے آئی، اوتھے بھی دے آئی، اوتھے بھی دے آئی، بے وقوف آدمی۔ اللہ کہتا ہے کہ خرچ کرنے والا حکیم اور دانا ہے، ہم کہتے ہیں کہ جمع کرنے والا حکیم اور دانا ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ کہتا ہے کہ یہ جو دانائی اور سمجھ ہے اور معاملہ فہمی ہے، بہرحال یہ عقل والے لوگ ہی پاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کنجوس آدمی کو اللہ بیوقوف بھی کہتا ہے کہ بیوقوف ہوتا ہے، اس میں کوئی عقل نہیں ہے، اگر عقل ہوتی تو وہ خرچ کرتا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے، جلدی جلدی ذرا سنیں، بیٹھ جائیں بھائی، اب اس طرح نہ دیا کریں، جب پروگرام شروع ہو جائے تو پھر یہ پمفلٹ وغیرہ کوئی چیز تقسیم نہ کیا کریں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ دیکھو اللہ کہتا ہے، پھر حوصلہ دلاتا ہے اہل ایمان کو کہ جو چیز بھی تم خرچ کرو گے، جو نظر مان کر پوری کرو گے، کوئی فکر نہ کرنا، اللہ اس کو جانتا ہے اور اللہ اجر دینے میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ اللہ جانتا ہے، فکر نہ کرنا، حوصلہ رکھنا، دے کر صبر کرنا، دے کر یہ یقین رکھنا کہ اللہ عطا کرے گا اور بڑے عجب انداز سے عطا کرے گا، اللہ جانتا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ اللہ ظالموں کا مددگار نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، بخیل آدمی کو فوش کہا گیا ہے، بخیل آدمی کو بے وقوف کہا گیا ہے، بخیل آدمی کو ظالم کہا گیا ہے، لیکن بندہ سوچتا ہے کہ کمال ہے، کیسے کیسے القابات دیے جا رہے ہیں۔